بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا محبت برا سلام قبول کریں، اپنے عزیزوں دوستوں کو بھی پیغام پہنچائیں۔ اب میرے ساتھ آپ کلمہ شریف درود شریف پڑھ لیں، پھر آنکھیں بند کر کے، تو جیسے میں آپ کہتا ہوں کہ اپنی انر کنسنٹریشن، باطن میں توجہ اپنی بڑھائیں، خالی سانس لیں، اور جب آپ خالی سانس لیں تو اللہ کا نام اپنے قلب پہ رکھیں، ذہن میں خیال میں رکھیں، اسی کیفیت میں بیٹھیں۔ 1 یا 2 منٹ آپ سے یہ باطنی ذکر کی طرف دھیان رکھیں۔ اس میں ذات اگر آپ کو سب کو ملا ہوا پڑھنا تو ضرور پڑھیں ساتھ، تاکہ اور زیادہ توجہ ہو جائے۔ تو جب یہ باطنی لنک آپ کرتے ہیں تو مالک کے فضل سے انشاءاللہ ہم سب کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ہو جاتا ہے۔ اب مرشد کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نسبت ہے، بیعت ہے، یا آپ کی عقیدت تعلق ہے تو یہ اس سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا، حدیث مبارک ہے کہ نیت جو ہے اس کا پھل ہے۔ نیت اگر ہماری یہ ہے کہ آپ کے قدموں میں اللہ ہمیں جگہ دے دے اور ہماری یہی کیفیت ہمہ وقت ہو، تو پھر اسی طرح باطن میں تعلق بنایا جاتا ہے۔ جیسے دریا سے نہر، چھوٹی نہر، کھیت سیراب ہوتے ہیں آگے، پھر تو ہماری ایک کھیت کی پوزیشن ہے، تبھی تو فصل اگے گی جب وہاں سے پانی آئے گا دریا سے۔ تو یہ نکہ ہم نے جوڑنا ہے، تعلق جوڑنا ہے۔ اب میں درود شریف پڑھتا ہوں، کلمہ شریف، تو آنکھیں بند کر لیں اور اپنا ذکر کر لیں یا خالی سانس لیتے جائیں۔ پھر محسن صاحب نے آگے سارا آپ کو پڑھانا ہے، درود شریف اور ختم شریف جو شارٹ ہے وہ پڑھیں گے۔ باقی اس کے بعد جیسے ہماری ترتیب ہے، شجرہ شریف ہے، دعا ہے، وہ سب بعد میں ہوگی۔ تو اب آنکھیں بند ہی میرے ساتھ کلمہ شریف درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں یا باطنی ذکر اپنا ساتھ کرتے جائیں، اور اللہ کا نام اپنے قلب پہ پوری طرح اللہ کے نام کا مشاہدہ لانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آپ محسن صاحب پڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منکوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین، رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اب مل کے درود شریف پڑھیں بلند آواز میں، آنکھیں بند کر کے۔
اپنے قلب پہ دھیان دے کے یکسوئی کے ساتھ اپنے قلب پہ دھیان دے کے یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ بلند آواز میں شامل پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. شیئن للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. اسما قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جس درود شریف کو کم سے کم 125 دفعہ. جتنی محنت زیادہ اتنا دینی دنیاوی روحانی فائدہ بھی انشاءاللہ زیادہ. یہ درود خضری ہے، اس کو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ضرور پڑھیں. 10 منٹ کا ٹائم ہے، کوشش کر کے جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکیں اتنا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. شیئن للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم،
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جی سرود شریف کو کم سے کم 125 دفعہ. جتنی محنت زیادہ اتنا دینی دنیاوی روحانی فائدہ بھی انشاءاللہ زیادہ. ہر دفعہ درود شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. یہ آخری تسبیح ہے، 10 منٹ کا ٹائم ہے، جتنا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. اب یہ بات نہیں ختم کر لیں اپنا ذکر مبارک. اور اب شاہ صاحب مختصر ختم شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو باطنی ذکر کراتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جی باطنی ذکر کی باری آتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد بن نفس جو ہے جہاد اکبر ہے، اور جہاد اکبر جب ہم کرتے ہیں یعنی سب سے بڑا جہاد، تو اپنے نفس کی نفی کرتے ہیں، اور نفس کی نفی کے لیے تمام انبیاء کرام کا یہ ذکر تھا، باطنی ذکر جو آپ سب کو دیا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان پہ یہ کرم کیا کہ اپنا نور اس کے سینے میں رکھا، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ اللہ نے یہی قرآن پاک میں کہا کہ میں نے اپنی روح انسان میں پھونکی، اور مختلف طریقے سے روح کے بارے میں بتایا۔ یہ ایک مسٹری ہے، ایک راز ہے، اسی سے ہم زندہ بھی ہیں۔ جب یہ روح موجود نہیں ہوگی تو یہ ہمارا جسم تو مردہ ہو جائے گا، اور 10 گھنٹے کے اندر اکڑ جاتا ہے جسم، وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ روح کی شان ہے، اللہ کا انعام ہے بندے کے اندر۔ اسی وجہ سے انسان کو اللہ نے فرشتوں، باقی تمام مخلوقات پہ جو ہمیں ظاہر پتہ ہے جن کا، یعنی جنات ہیں اس میں فرشتے ہیں، ان سے افضل ہے۔ اسی ذکر پہ اولیاء کرام نے خود محنت کی، اور اللہ نے وہ جو نور ہے اپنے نبیوں کے سینے میں، جس کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں، ہم سب پہ یہ کرم کیا کہ ہم تک یہ راز کھولا، اور آپ کو کہا کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب جو رحمت ہیں، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، راہبر ایک ہی موجود ہے، موجود رہے گا روحانی طور پہ۔ اب اس سے روحانی طور پہ تعلق بنانے کا اور فیض لینے کا جو طریقہ ہے، یہ باطنی ذکر ہے۔ اپنی روح کو، اپنے قلب کو زندہ کیا جاتا ہے، اور جہاں ہم ظاہری زبان سے ذکر کرتے ہیں،
ایک دفعہ اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ 70 گنا ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیں. تو یہ ذکر پھر آگے جو تعلق بناتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ رسول کی اطاعت میں اپنے آقا بنائیں، ان کو فائدہ دیتا ہے. نیت ہماری اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے حبیب کے لیے ہونی چاہیے. تو جیسے آپ کو بتایا، اب آنکھیں بند کر لیں، میں کلمہ شریف درود شریف پڑھتا ہوں، اور پھر خالی سانس آپ لیں، ذکر نہیں کریں، قلب کے اوپر اللہ کا نام لائیں. میں اللہ اکبر کہوں گا، پھر آپ نے اپنا ذکر شروع کر دینا ہے. درمیان میں پھر میں اللہ اکبر کہوں تو کہوں گا مراقبہ کر لیں، تو آپ ذکر روک لیں. ذکر رکتا نہیں ہے سانس سے، دھیان یعنی اللہ کی طرف کر لیں. مراقبے سے مراد اپنا دھیان زیادہ اللہ کی طرف کریں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ 8-10 منٹ جو آپ نے ذکر کیا ہے، آپ کی باطن میں اللہ کی طرف پوری توجہ ہوئی ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے شروع کریں گے. اسی طرح 1-2 دفعہ درمیان میں مراقبہ بھی کریں گے. یہ 15 منٹ تقریباً ہم کرتے ہیں، 15-20 منٹ. چونکہ یہ ذکر ہوتا نہیں ہے، کوشش کتنا بھی کر لیں. اور سب کو دیا ہے کہ ہمہ وقت کریں. ہمہ وقت ہوتا ہے ہر وقت کرنا، مشکل ہوتا ہے انسانوں کے لیے، لیکن جتنا بھی آپ کریں، مطلب عشاء کے بعد، فجر کے بعد، جہاں اکیلے بیٹھے ہوں، 2-4، نہ اس میں وضو کی شرط ہے، نہ کسی چیز کی. زبان پاک ہے اور روح پاک ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. جسم سوئے گا، جاگے گا، یہ جسم کی کیفیت ہے. روح تو زندہ ہے، وہ موجود رہتی ہے. تو اس کو اب شروع کرتے ہیں. چلے میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھیں، خالی سانس لیں. جب میں اللہ اکبر ہوتا ہوں، اپنا ذکر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں. اللہ کا ذاتی نام اپنے قلب پہ لائیں، تاکہ آپ کی باطنی نسبت جو ہے اپنے مرشد سے قائم ہو، اور پھر اس روحانی لڑی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری رسائی ہو جائے انشاءاللہ. اللہ اکبر ذکر شروع کر لیں. اللہ اکبر مراقبہ کریں.
اللہ اکبر ذکر شروع کر لیں. اللہ اکبر. جی درود شریف کرنا شریف پڑھ کے ختم کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جی آج شجرہ شریف جو ہے ہمارے دوست ہیں یو کے میں ہوتے ہیں، حافظ جواد صاحب، وہاں سے وہ اس میں شامل ہوں گے اور شجرہ شریف وہاں سے پڑھیں گے. کوشش اب یہ ہے کہ باہر جو دوست ہیں شامل ہوتے ہیں ان کو یہ سعادت بھی ملے کہ اس ختم میں وہ اپنا حصہ بھی ڈالیں، یعنی پریکٹیکلی اس میں شامل ہو. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے حافظ جواد صاحب کو دعوت دی ہے، پھر اور بھی کوئی دوست شوق ظاہر کرے گا تو اس کو پھر اس وقت اٹھنا پڑے گا، چونکہ امریکہ میں تو میرا حال کافی آدھی رات ہوگی یا صبح ارلی ہوگی، اور یو کے میں تو خیر اس وقت ٹائم ہے دوپہر کا ہوگا تقریباً 4 گھنٹے پیچھے. ہاں جی اب حافظ جواد صاحب پڑھتے ہیں جی شجرہ شریف، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ السلام علیکم وسلم حافظ کے صاحب. واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے، مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب، ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار عیسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بوداؤ تائی پر صفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے. سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے. کر فراں حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے،
شیخ حضرت ابو الفرح ترتوسیہ کے واسطے، حسنت الدنیا و عقبا آتنا یا ربنا، شیخ ہنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے، یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے، قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے، کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے، یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے، حافظاں اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے، حرص خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے، میرے سنگی دل کو یا رب مومسا کر درد سے، شیخ بوداؤد پیر اولیاء کے واسطے، یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے، توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے، نیک حصہ کر میری قسمت خدایا بانصیب، شیخ بلقاسم جناب پارسا کے واسطے، تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے، کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لکا کے واسطے، تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے، افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے، دے سعادت جاودہ اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے، یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے، کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے، راحمہ رحمت کرو مسکین حیدر پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے، پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلایت کیا کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائی صوفی عبد المجید کلندر زماں پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ اور یہ خط سنیں سرکار علی کا، اپنے شاد پرویز صاحب ہمارے دوست سناتے ہیں، دھیان سے سنیں، پہلے بھی سنا ہوا ہے، مقصد تو یہ ہوتا ہے ہمیں اس میں جو ہدایات ہیں ہمیں دوبارہ یاد آ جائیں، ہم اس کی کوشش کریں عمل کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور پاک سرکار علی کا نام پاک۔ 20 جون 1937۔ برادرم اشرف خان سلامت رہو۔ السلام علیکم۔ خدا کا فضل ہے، مجھے یہ سن کے خوشی ہوتی ہے
کہ لوگ تم سے راضی ہیں۔ آپ ہر ایک کی خدمت وغیرہ بے اجرت کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ رہبر ہادی تم سے خوش ہے۔ لوگ حیران ہیں، عقل گم ہے کہ کیا بات ہے، مگر کچھ کام ہوتا ہے، اس کا اثر ضرور ہے۔ میاں خوش قسمت ہو، پیر کا فیض جاری ہے، پیر تم سے خوش ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تم پر قائم ہے۔ خداوند کریم میرے بعد یہ چراغ روشن رکھے، آمین ثم آمین۔ اور مالک اپنے فضل سے اس چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن فرمائے۔ پیارے، بعض دفعہ تمہارے تصور میں کمی پائی جاتی ہے، گویا ذکر خیر تو کرتے ہو، مگر تصور یا خود غائب اور پیر کو حاضر ناظر جاننا علم میں تو رہتا ہے، مگر نظر سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اس سے عموماً غفلت بڑھ جاتی ہے تو نفس کو موقع مل جاتا ہے، اور طالب یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں، مجھ میں کچھ اثر پیدا ہو گیا ہے۔ اس غفلت سے بچیں۔ یہ بات بھی ہادی کی طرف سے واقع ہوتی ہے، ضرور خیال کریں۔ اور یاد رہے کہ عموماً جب تم کو ہدایت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو ایک کو مخالفت کے لیے بنایا جاتا ہے، جو تمہاری سب سچائی کی مخالفت کرے۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون، اور نوح علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی۔ لہٰذا ان مخالفین کا رنج نہ کرنا، بلکہ خوش ہونا اور سمجھنا کہ تم قبولیت میں ہو، اور تم برے آدمی سے نیک سلوک کرو تاکہ وہ اپنی برائی سے باز آ کر سچے راستے میں تمہارا ساتھی بنے۔ بابا امیر جی کو سلام، والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 20 جون 1937۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 20 جون 1937۔ برادرم اشرف خان، سلامت رہو۔ السلام علیکم۔ خدا کا فضل ہے، مجھے یہ سن کے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ تم سے راضی ہیں۔ آپ ہر ایک کی خدمت وغیرہ بے اجرت کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ رہبر ہادی تم سے خوش ہے۔ لوگ حیران ہیں، عقل گم ہے کہ کیا بات ہے، مگر کچھ کام ہوتا ہے، اس کا اثر ضرور ہے۔ میاں خوش قسمت ہو، پیر کا فیض جاری ہے، پیر تم سے خوش ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، مبارک اللہ، رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تم پر قائم ہے۔ خداوند کریم میرے بعد یہ چراغ روشن رکھے، آمین ثم آمین۔ اور مالک اپنے فضل سے اس چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن فرمائے۔ پیارے، بعض دفعہ تمہارے تصور میں کمی پائی جاتی ہے، گویا ذکر خیر تو کرتے ہو، مگر تصور یا خود غائب اور پیر کو حاضر ناظر جاننا علم میں تو رہتا ہے، مگر نظر سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اس سے عموماً غفلت بڑھ جاتی ہے تو نفس کو موقع مل جاتا ہے، اور طالب یہ جاننے لگ جاتا ہے
کہ میں کچھ بن گیا ہوں، مجھ میں کچھ اثر پیدا ہو گیا ہے۔ اس غفلت سے بچیں۔ یہ بات بھی ہادی کی طرف سے واقع ہوتی ہے، ضرور خیال کریں۔ اور یاد رہے کہ عموماً جب تم کو ہدایت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو ایک کو مخالفت کے لیے بنایا جاتا ہے جو تمہاری سب سچائی کی مخالفت کرے۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون، اور نوح علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی۔ لہٰذا ان مخالفین کا رنج نہ کرنا بلکہ خوش ہونا اور سمجھنا کہ تم قبولیت میں ہو، اور تم برے آدمی سے نیک سلوک کرو تاکہ وہ اپنی برائی سے باز آ کر سچے راستے میں تمہارا ساتھی بنے۔ بابا امیر جی کو سلام۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 20 جون 1937۔ آپ نے سنا، اس میں ایک ہی بات ہے کہ ہماری باطنی نسبت کسی طرح سے قائم ہو جائے اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ۔ جتنا اپنے باطن میں اپنے اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں گے، یہ کیفیت خود پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ضروری تو نہیں چلتے پھرتے یاد نہیں ہوتا ذکر اللہ کا کریں، لیکن اللہ کا نام تو قلب میں محسوس کر سکتے ہیں، کریں تو پھر باقی یہ معاملات جیسے آپ نے کہا اپنی جگہ مرشد کو سمجھو۔ یہ تو نہیں کہ مرشد کا جو چہرہ آپ کے سامنے رہے، اپنی جگہ کسی کو لے لینا عجز ہوتا ہے، یعنی اپنی نفی ہو جاتی ہے۔ پھر ہستی کی جو شان ہے، وہاں جو نور کی کیفیت ہے، وہ ہمارے قلب پہ اثرات لیتی ہے، اور اس کا چونکہ پیچھے تعلق ہے نہر دریا نہر اور چھوٹی نہر کھیت، تو پھر یہ کیفیت بندے کو محسوس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے، تفکرات بھی کم ہو جاتے ہیں، شیطان کی وہاں دخل اندازی ہو نہیں سکتی، اور بندہ ڈسٹرب بھی نہیں ہوتا، عبادت ریاضت میں یکسوئی بھی آتی ہے، باقاعدگی بھی آ جاتی ہے، اور بندہ آہستہ آہستہ اللہ کے ساتھ اس کی ایک دلچسپی بڑھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک انس پیدا ہوتا ہے اللہ کے لیے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ محبت اور عشق کی کیفیت بنتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری عمر کا سودا ہے، ساری عمر محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے سلطان بابو صاحب نے کہا کہ جو دم غافل ہو دم کافر، تو ہر سانس کے ساتھ اس کا خیال رکھنا ہے۔ مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی محفلوں کے بارے میں، اب رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، پیش کی آپ کو مبارک سب کو، مالک سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح سے رمضان المبارک گزارنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ 16 یا 17 اپریل کو رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہوگی، ہفتہ یا اتوار کا روز ہوگا۔ روزے تو سب کو یاد ہوتے ہیں، اس میں 14واں روزہ تو یاد رہے گا۔ تو یہاں محفل جو ہے ختم غوثیہ کی ہمارے گھر پہ ہی ہوگی، اور اس کا وقت 4:30 بجے 5:30 بجے ہے، صرف مرد حضرات کے لیے یہ ہے۔ باقی انٹرنیٹ پہ جو دور کے دوست ہیں یا خواتین بچے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ آ جائیں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، 16-17 اپریل 14 رمضان المبارک ہفتہ یا اتوار کا روز ہوگا، اور یہ مختصر ہوا کرتی ہے، پورا ختم شیر نہیں پڑھتے، مختصر پڑھ کے لوگ دوستوں کو تبرک دے کے اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ افطاری گھروں میں جا کے کر لیں یا منزل کے قریب پہنچ جائیں جو باہر کے شہروں سے آتے ہیں۔ ان کو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دور والے تو یہاں افطاری کر کے جائیں، لیکن ان کو پھر دیر ہو جاتی ہے بہت۔ تراویحاں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنی تو چاہیے، کوشش کریں تراویحاں بھی پڑھیں۔ اب اس سے بعد آتی ہے جی درود شریف کی محفل، جیسے آج یہ محفل ہو اتوار کے روز ہی ہوتی ہے، اور اس کو عید کے بعد رکھا ہے، رمضان المبارک میں نہیں ہوتی ہے۔ تو 8 مئی کو ہوگی انشاءاللہ، اور 4:45 بجے یہ شروع کریں گے اتوار کے روز، 8 مئی 4:45 بجے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ پروگرام آپ کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آج ہم 2 دوستوں کو یاد کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے دوست ہیں میرے نور سرکار پاک کے داماد اسلم صاحب، ان کے بہنوئی پچھلے دنوں فوت ہوئے، مجھے کل پرسوں کسی نے بتایا، ابھی میری ان سے تعزیت نہیں میں کر سکا، تو ان کو بھی دعا میں یاد کرتے ہیں۔ اور میرے پاس سے بخشدہ کام کرتا ہے بلال، اس کا نام ہے، اس کا ایک دوست ہے وہ فوج میں ہے،
کل اس کی افغان یہ جو بلوچستان بارڈر ہے سپاہی ہے وہ فوج میں کمانڈو ہے تو اس کی وہاں شہادت ہو گئی ہے تو اس کو بھی دعا کریں. اب شہید کے لیے دعا تو اس کی شان ہے اپنی بلکہ اس کے لیے دعا ہوگی تو ہمیں بھی اس کی برکت ہوگی. اس کا نام نثار ہے اس کو بھی آج دعا میں شامل کرتے ہیں. اب حالات آپ دیکھتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ اتار چڑھاؤ ایسے آئیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک اللہ نے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا تھا. اب یہاں جو قوم آباد ہے ہم سب یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں کہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. ہمیں اللہ سنبھلنے کا موقع دے دیتا ہے. کبھی اچھے حکمران آ جاتے ہیں کبھی برے آ جاتے ہیں کبھی کیسے ہو جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلنا ہے اور پھر آگے جا کے اللہ نے اس قابل اس قوم کو کرنا ہے کہ پھر مشرکین کے ساتھ جو حدیث مبارک میں غزوہ ہند کی کیفیت ہوگی اس سے پہلے شاید کوئی چھوٹی موٹی جنگیں جھڑپیں بھی ہوں. اب میں نے دیکھا ہے اب چونکہ حدیث میں یہ سارا ذکر ہے چائنا انڈیا کی جنگ کا بھی ذکر ہے چائنا سے انڈیا کی تباہی کا بھی ذکر ہے یہ حدیث میں ہے. تو اب یہ تو نقشہ بننا شروع ہوا ہے اور چائنا کی پاکستان کے لیے ہیلپ ہوئی ہے اس وقت جو نقشہ بن رہا ہے یہ سب آپ خود دیکھ لیں از خود ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن طاغوتی طاقتیں جو ہماری دشمن ہیں ان کو تو فکر ہے نا اور اس میں ہندوستان سب سے پہلا ہے پھر باقی قومیں بھی. اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں. یعنی ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس بھی ہے لیکن اللہ نے واضح کہا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو وہ بھی اس میں شامل رہتے ہیں. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیاسی سرکس ہے یہ سارا وہی کھیل ہو رہا ہے لیکن ملک آگے جائے گا. لوگ آتے جاتے رہیں گے کوئی آئے گا کوئی جائے گا وہ کیسے ہوگا پھر بعد میں پھر ان کو جو سزائیں ہوں گی وہ بھی آپ آنکھوں سے دیکھ لیں. لیکن جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں انہیں بھی قربانیاں تو دینی پڑے گی نا. آپ دیکھیں جنگ ہوئی جب جنگ ہوتی ہے تو مسلمان اس میں شہید بھی ہوتے ہیں اور پھر بعد میں جب فتح ہوتی ہے تو ان کا نام رہتا ہے اللہ ان کو وہاں بھی برکت دیتا ہے یہاں بھی ان کا نام ہوتا ہے. تو یہ دنیا تو ایسے ہی چلے گی. اور ابتدا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر سینچری جب 100 سال ہو جاتے ہیں تاریخ پوری ایسے ہی ہے تو بڑی چینجز آتی ہیں. یہ پہلے جیسے 2 بڑی جنگیں آئی تھیں سن 14 اور 18 میں پہلی جنگ عظیم آئی تھی پھر اس کے بعد 40-45 میں دوسری جنگ عظیم آئی. یہ یورپین قومیں آپس میں لڑی تھیں اس وقت اور باقی ملک بھی انوالو ہوئے تھے لیکن اتنا نہیں ہوئے تھے سوائے جاپان کے یا کچھ. لیکن اس کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. اب وہ 100 سال ہو گئے تو اب ہم پھر اس طرف اسی طرح کی کیفیت سے بڑھ رہے ہیں. چونکہ انسان خونخوار ہو رہا تھا تو اگر اللہ کی حکمت دیکھیں تو بات کی سمجھ آتی ہے کہ کرونا وائرس جب آیا اس نے ان قوموں کی فرعونیت کو ختم کر دیا ان کی طاقت کو کمزور کر دیا. یعنی وہ تو سوچتے تھے امریکہ والے کہ پتہ نہیں ہم سب کو لپیٹ دیں گے اور چائنا والے اپنا کچھ سوچتے تھے جو بڑی طاقتیں ہیں لیکن اللہ نے سب کو میں تو اس کو پیار سے کہتا ہوں کہ ایک چڑیا اللہ نے بھیجی اس کو ایک چھینک مار دو سب کو زکام لگ جائے تو وہ تو لگ گیا سب کو. اب 2 سال اس پہ ہم نے گزارے ہیں اس سے اب نکل رہے ہیں تو وہ قومیں تو جو شیطان ہے وہ تو شیطان ہی رہے گا نا وہ اپنی کوشش کرتی ہیں. تو یہ ایسے یہاں سلسلہ جاری رہنا ہے. اس ملک نے تختہ مشق بننا ہی بننا ہے آگے چل کے لیکن یہاں قوم نے آگے بڑھنا ہے اور یہ ملک بھی آگے جائے گا. سرکار عالی نے کہا تھا کہ 70 خیران جب 70 سال کا ہو جائے گا تو اب تو 74 سال ہو گئے ہیں. دیکھیں 4 سال میں کیا کچھ نئی نئی چیزیں آئیں گئیں اب پھر اسی طرح یہ ایسے ہی ہے. یہ سائیکل ہوتا ہے چلتا رہتا ہے. بس اس کا یہی ہے کہ آپ اپنی اللہ کریں اور اللہ کو یاد کریں اللہ کے آگے دعا کریں. خود جو معاشرے کی خدمت جس انداز میں بھی کرتے ہیں وہ کرتے رہیں بلکہ اس کو بڑھانا چاہیے. تو مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف کے بارے میں ماشاءاللہ جی وقت تھوڑا تھا اس دفعہ جلدی ہم نے درود شریف کی محفل کی بہن بھائیوں نے پڑھا. آگے رمضان بھی آ رہا ہے اور شوق بھی بڑھتا ہے اس کو اور بڑھائیں. مالک سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بھی نئے بہن بھائی اس میں شامل ہوں تو مالک ان کو بھی برکت دے گا. اللہ سے توفیق مانگیں. درود شریف پڑھیں گے تو کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی. نہ آپ کے کسی مال میں کمی آئے گی نہ آپ کی فکروں میں کوئی مسئلہ ہوگا نہ آپ کے حالات. یہ لیکن وقت تو لگتا ہے نا ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. میرے مرشد سے کسی نے پوچھا کشمیر کے بارے میں. آپ نے پوچھا کہ کشمیر ہمیں مل جائے گا. اکثر آپ اپنی دعا سے پہلے کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان
کشمیر پاکستان پیار سے کہہ دیتے، لوگ حیران ہوتے تھے۔ ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا عید تو آئے گی لیکن 30 روزوں کے بعد آئے گی۔ اب عید تو 30 روزے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں قوم کو سٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو یہ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے یہ سٹرگل کا چھوٹا سا حصہ ہے، یہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ تو اندرونی کوشش ہے نا، کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس کو نہیں مان رہا ہے، کوئی اپنا کر رہا ہے، یہ چلتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا۔ پھر آگے چل کے پھر اس کا اور نقشہ ہوتا چلا جائے گا اور ملک پھر آگے بڑھنا شروع کر دے گا، اور وہ اللہ دیکھتا ہے کہ قوم کیا کرتی ہے، اس میں کتنی بیداری ہے، کتنا اس میں اللہ رسول کے لیے، اپنے ملک کے لیے اخلاص پیدا ہوا ہے، اس کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں، ہمیں خود ہی شرمندگی ہوتی ہے، ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ تو مالک ہم سب کو اس جو گٹر ہے جس میں ہم گرے پڑے ہیں اس سے نکالے اور آگے لے کے چلے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جی۔ اور پہلے ہی پھر میں بھول نہ جاؤں، گھر میں عزیزوں کو سب کو میرا سلام دیں، اور دوبارہ سلام اور پیار سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ بقدر حسنہ و جمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، دوست احباب سنگی ساتھیوں نے جو جمعہ کی محفلوں میں محنت کی، اس محفل کے سلسلے میں محنت کی، جہاں جہاں اپنی جو محنت کی، ہم سب کی یہ عاجزانہ کوشش جو آپ کے فضل و توفیق سے ہے، اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس آپ کے اس خاص احسان پہ آپ کے آگے تشکر میں سر بسجود ہیں۔ آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرمائے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول فرمائے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان شان والی آن والی ہستیوں کے نام جن کے نظر کرم سے آپ نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بلیلہ شیخ نرالی سرکار پاک، اور میرے پیش بابا رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی البند مجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان پیارے بہن بھائیوں کے نام جو آج ہم میں موجود نہیں اور اس جہان سے چلے گئے، اور اس کا خاص طور پہ ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، بہن بھائی، عزیز و اقارب، سنگی ساتھی، دوستوں میں سے کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق کے دوست ہم میں آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور، اور خاص طور پہ اس کا ثواب کمانڈو نثار کی روح کے لیے مالک آپ نے اس کو شہادت بخشی، بڑا رتبہ دیا، اس کے درجات اور بلند فرمائیے، اور ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ان شہیدوں کی قربانیاں قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب ہمارے دوست مہربان ڈاکٹر اسلم صاحب، ان کے بہنوئی فوت ہو گئے، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔
یا مالک الملک یا رؤوف الرحیم یا غفور الرحیم یا رحیم ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ، میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیں، سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے، سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا مالک ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ میں جو اجتماعی انفرادی طور پہ برائیاں ہیں سب دور فرما دیجیے، اور ملت اسلامیہ کو تمام قوموں پہ غالب فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کو ظاہری باطنی دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا مالک الملک یا رؤوف الرحیم یا غفور الرحیم یا رحیم ودود، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں، سب دور فرما دیں، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیں۔ یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی بدی بدنامی تنگ دستی پریشانی تکلیف سے، حادثوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورگلانے سے، اپنے نفس کے بلانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیں، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجئے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجئے۔ یا مالک آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ مشکلات بے عدد داریں میں ماں، شین للہ غوث اعظم پیر ماں،
شرم سارم چونکہ بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک اور بات چھوٹی سی رہ گئی بتا دوں، یہاں ہر مہینے جو پہلی تاریخ ہوتی ہے اس دن ہم نے عوامی لنگر رکھا ہوا ہے، یعنی صبح 11:30 سے شام تک لنگر تقسیم کیا جاتا ہے مغرب تک۔ اب چونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس لیے وہ جو ہمارا عوامی لنگر ہے وہ انشاءاللہ پہلی رمضان المبارک کو ہوگا۔ بہت دوست چونکہ ڈیوٹی پہ شوق سے آتے بھی ہیں، شامل بھی ہوتے ہیں، تو میں نے کہا ان کو یہ پتہ چل، یعنی پہلی رمضان جو ہوگی اس دن انشاءاللہ یہ عوامی لنگر کی تقسیم ہوگی۔ مالک سب کو اس کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ سب اس کے فضل کرم توفیق سے ہے۔ گھر میں میرا سلام پیار، خدا حافظ۔ ایک اور بات رہ گئی وہ بھی سن لیں دھیان سے، میں نے آپ کو ایک سورت دی تھی پڑھنے کے لیے دوستوں کو، زلزال، سورہ زلزال۔ اس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک یعنی دیہاتی عربی آیا آپ کی خدمت میں، تو اس نے کہا حضور میں کچھ اور تو پڑھ نہیں سکتا، یعنی پڑھ ہوگا نہیں کچھ آتا ہوگا اس کو، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو میں وہی پڑھوں۔ تو آپ نے اس کو یہ سورہ زلزال پڑھ کے بتائی اور کہا کہ یہ پڑھا کرو۔ وہ اٹھا، اس نے کہا اب میں یہی پڑھوں گا بس، اور یہ کہتا جا رہا تھا اور چلا گیا وہ۔ تو آپ نے پھر کہا 3 دفعہ یا 2 دفعہ، 1 دفعہ آپ نے کہا اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا، اس طرح کے جملے بولے، اس پہ کرم ہو گیا، اس پہ فضل ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، اس طرح کے جملے آپ نے بول دی۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کو 2 دفعہ پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب ہے، لیکن میں نے سب کو کہا تھا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کو پڑھیں تو یہ ایسے لگتا ہے زلزلوں کے بارے میں، زلزلے جو آتے ہیں فلاں، لیکن قرآن پاک میں تو آپ کو پتہ ہے کوزے میں دریا تو نہیں، سارے سمندر بند ہیں، سارے راز اس میں بند ہیں۔ تو حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے، اپنے ملک کے، یہ بھی تو ملک میں چھوٹی موٹی ہیں نا، یہ اس سے آگے بڑھنی ہے، کم ہوں گی بڑھیں گی، مطلب اللہ کی مرضی ہے، کبھی وہ کرم کرتا ہے تو حالات بہتر کر دیتا ہے، جب ہم اپنے آپ ڈر جاتے ہیں، اس سے معافیاں مانگتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ، پھر ہم بگڑتے ہیں تو پھر تنبیہ کے لیے کرتا ہے، ورنہ وہ تو غفور رحیم ہے، اس کے ہر عمل کے اندر، اس کے ہر ایکشن کے اندر رحمت ہے ہمارے لیے، کیونکہ انسان سے وہ اس کی ماں سے 70 گنا پیار کرتا ہے۔ تو اس کو آپ 3 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں دن میں، اس کی عادت بنا لیں، آگے حالات جو بھی ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ایک پروٹیکشن کی کیفیت رہے گی انشاءاللہ۔ بتایا ہوا دوستوں کو میں نے پڑھتے ہیں، جن کو میں نے سورہ یاسین دی ہے، درود تاج اور وہ شجرہ صبح پڑھنے کے لیے دیے ہیں، ساتھ ان کو سورہ مزمل کا بھی کہا کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے، لیکن وظیفہ جو ہے ہمارے سلسلے کا سورہ یاسین ہے، اور اس میں درود تاج ہے اور شجرہ شریف ہے، اور ساتھ یہ سورہ زلزال پڑھیں، سورہ مزمل، سورہ ملک اگر ساتھ پڑھیں تو اور بھی اچھا ہے۔ مالک سب کو توفیق دے، کھلا قرآن پڑھیں، آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، کوشش کریں ایک قرآن تو ضرور ختم کر لیں، لوگ زیادہ بھی پڑھتے ہیں لیکن سستی دور ہو جائے گی، اللہ فضل کرے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔